بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم امیزنگ انفارمیشن یوٹیوب چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میں سے کسی خوش نصیب کو کبھی بھی خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی زیارت نصیب ہوئی تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں مقامات کتنے حسین اور روح پرور ہے۔ انسان وہاں پر سکون و راحت اور امن کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہاں اپنے دنیاوی معاملات کی فکر باقی نہیں رہتی جس کے لیے وہ روزانہ محنت کرتا ہے۔ آج مسجد نبی اور مسجد الحرام جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر کا نام محمد اسماعیل کمال تھا۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل کمال 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر ترین طالب علم تھا جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ اور رائن اسکول آف انجینئرنگ سے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر لی، اور پھر یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کر لی۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل کمال پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کی تعمیر پر عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاپاہت بن عبدالعزیز اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میں ان دونوں مقدس مقامات کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ جس شخص کو اللہ دے گا تو کیا وہ عام انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام ڈاکٹر محمد اسماعیل کمال سے کروایا۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی اب تھوڑی سی رہ گئی تھی اور باقی زندگی اب ان 2 مقدس مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے دنیاوی معاوضے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ ان کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبی کی تعمیر اور ڈیزائن کے کانٹریکٹ پر سائن کیے۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا اور میڈیا کی نظروں سے دور گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کے حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم شریف میں لگا ہے۔ یہ پتھر ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا، اور اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے یونان پہنچے اور حرم کے لیے تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے واپس مکہ لوٹے اور پھر پتھر سٹاک میں آ گیا۔ حرم شریف میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ جب حرم شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سعودی بادشاہ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی، لیکن اس دوران 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر کمال بہت پریشان ہوئے کیونکہ اس دنیا میں وہ واحد جگہ یونان تھا جہاں پر وہ پتھر دستیاب تھا۔ چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے خرید چکے تھے، انجینئر کمال یونان میں اسی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے اور ان سے ماربل کی بقایا مقدار پوچھی جو بچ گئی تھی۔ اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال گزر گئے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر کمال بہت افسردہ ہو گئی۔ میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں پر موجود آفس سیکرٹری سے ملے اور یہ درخواست کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ چیک کرنا کافی مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجئے، میں تلاش کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ بتا دیا اور چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کر دے گا کیونکہ وہ بہترین بندوبست کرنے والا ہے۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے ڈاکٹر کمال کو ایک فون کال آئی کہ مجھے ماربل خریدنے والے کا ایڈریس مل گیا۔ ڈاکٹر کمال یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے باوجود اسے یہ ڈر تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی۔ وہ دفتر پہنچے تو سیکرٹری نے بتایا کہ جس نے ماربل خریدا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا جو آپ نے یونان سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر سٹاک روم سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔
اس نے کمپنی کے مالک کو ایک بلینک چیک دے دیا اور کہا کہ آپ نے اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں ایک ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں یہ بھول گیا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبی میں استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان اور علی نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں تمام اختلافات بلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کیریئر، اپنی کمائی اللہ کی ان 2 مقدس مقامات کے لیے وقف کر دیا۔ وہ کوئی دوسرا بڑا پروجیکٹ بھی لے سکتا تھا جہاں سے بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ نے ڈاکٹر کمال کو ان کی مضبوط ایمان اور نیک جذبے کی بدولت ان مبارک کام کے لیے چنا۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔